آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور دلچسپ مذہبی سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہمیشہ کی سزا اور ہمیشہ کے انعام کے پیچھے آخر منطق کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر کسی نے چند سال کی زندگی میں کوئی غلطی کی تو اس کی لامحدود سزا کیسے انصاف ہو سکتی ہے۔ اس بحث میں ہم ایک خاص مذہبی دلیل کا جائزہ لیں گے جو اسی بظاہر تضاد کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس دلیل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے انصاف کے تصور پر ہی دوبارہ غور کرنا ہوگا، یعنی ہم یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ کون سی سزا کس جرم کے لیے ٹھیک ہے۔ دیکھیں، عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ سزا کا وقت جرم کے وقت کے برابر ہونا چاہیے، لیکن یہ دلیل کہتی ہے نہیں، اصل بات وقت نہیں بلکہ شدت ہے، یعنی سزا کی سنگینی جرم کی سنگینی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کو ایک بہت ہی زبردست مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی 2 گھنٹے میں ڈکیتی کرتا ہے تو کیا اس سے صرف 2 گھنٹے کی سزا ملتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے قانون میں بھی جرم کا وقت نہیں بلکہ اس کی سنگینی دیکھی جاتی ہے۔ اچھا، تو اگر سزا کی بنیاد مدت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہیں پر نیت کا تصور سامنے آتا ہے جو اس پوری دلیل کا آپ کہہ لیں کہ مرکزی نقطہ ہے۔ یہ دلیل کہتی ہے کہ ہمارا ظاہری عمل تو بس ایک ثانوی چیز ہے، اصل فیصلہ ہماری اندرونی نیت پر ہوتا ہے، یعنی کسی بھی کام کے پیچھے ہماری اصل سوچ، ہمارا اصل ارادہ کیا تھا۔ اب یہ بات ان مثالوں سے اور بھی واضح ہو جائے گی، ذرا ان پر غور کریں۔ ایک شخص شراب پینے کی نیت سے گلاس اٹھاتا ہے مگر اس میں جوس ہوتا ہے، اسے گناہ ملے گا۔ دوسری طرف کوئی جوس سمجھ کر غلطی سے شراب پی لے تو وہ گناہگار نہیں، یعنی نتیجہ کچھ بھی ہو، اصل فیصلہ نیت کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نیت کا یہ اصول ہمارے اصل موضوع یعنی ایمان اور کفر کے ابدی نتائج پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، یہاں منطق یہ ہے کہ فیصلہ انسان کی نیت پر ہوتا ہے، اور ایک کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے ہمیشہ کی زندگی بھی مل جائے تو وہ کفر پر ہی قائم رہے گا، اس لیے اس کی ابدی نیت کی وجہ سے نتیجہ بھی ابدی ہوتا ہے۔ سزا دراصل اس کے اندرونی ابدی ارادے کا عکس ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی اصول بالکل اسی طرح مومن پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اس کی نیت بھی ہمیشہ ایمان پر قائم رہنے کی ہوتی ہے۔ اسی لامحدود نیت کی بنیاد پر اسے لامحدود جزا ملتی ہے، یعنی اصول دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ یہاں تک تو بات تھی نیت کی، لیکن یہ دلیل ایک اور، شاید اس سے بھی زیادہ گہری منطق پیش کرتی ہے۔ اور یہ منطق حقوق الہیہ کے تصور کے گرد گھومتی ہے، یعنی وہ حقوق جو اللہ کے ہیں، اور چونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے اس لیے اس کے حقوق بھی لامحدود ہیں۔ اس نظریے کے مطابق کفر صرف ایک ذاتی انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ ان لامحدود الہی حقوق کی پامالی ہے۔ تو جرم اس لیے لامحدود ہو جاتا ہے کیونکہ جس کی حق تلفی ہو رہی ہے وہ ذات لامحدود ہے۔ تو دیکھیں، بات بہت سیدھی ہے۔ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ لامحدود حقوق کو قائم رکھتا ہے، اس لیے وہ لامحدود جزا کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور جب کوئی کفر کرتا ہے تو وہ لامحدود حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس لیے وہ لامحدود سزا کا مستحق بنتا ہے۔ تو آئیے اب ان دونوں منطقوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں کہ ابدی نتائج کے لیے پوری تصویر کیا بنتی ہے۔ تو ہمارے سامنے 2 الگ الگ جواز آ گئے۔ ایک جواز انسان کے اندر سے نکلتا ہے، یعنی اس کی نیت سے، اور دوسرا جواز خارجی ہے، یعنی اللہ کی ذات اور اس کے لامحدود حقوق کی بنیاد پر۔ اور آخر میں یہ بحث ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ انصاف کا پیمانہ عمل کا وقت نہیں بلکہ انسان کی لامحدود نیت اور اللہ کے لامحدود حقوق ہیں، تو پھر انصاف کے بارے میں ہماری پوری سمجھ ہی بدل جاتی ہے نا؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو اس ایک مذہبی مسئلے سے بہت آگے تک جاتی ہے۔